سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثناء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ دین اوامر و نواہی کا نام ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ دین اسلام کا ایک اعزاز ہے، ترہ امتیاز ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں سے۔ گویا کہ 3 کرنے کے کام اور 3 نہ کرنے کے کام اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل کا معنی ہے کسی چیز کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ اگر کوئی شخص عدل کے لیے بیٹھا ہے اور انصاف کا دامن نہیں تھامتا، دونوں حصوں کو برابر نہیں کرتا، تو اس نے پھر انصاف کا کام نہیں کیا، عدل کا کام نہیں کیا۔ لفظی معنی تو ہے کہ ایک چیز کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، مگر یہاں عدل سے مراد وہ شریعت اسلامی کے احکامات جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو ادا کرنے کی انسان کوشش کرے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ انصاف ہو رہا ہے۔ عدل کو اردو میں انصاف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انصاف میں بھی نصف کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی ایسی تقسیم جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور حقدار کو پورا حق مل جائے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو انسان پہ عائد ہوتی ہے، اس کو صحیح طور پہ پورا کرے، ادا کرے۔ اللہ کے معاملے میں عدل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدل کرے، اور معاشرے میں عدل کا دامن تھامے رکھے۔ اللہ کے بارے میں عدل یہ ہے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے،
اسی کو اپنی مشکلات میں پکارا جائے، یہ عدل ہے کہ اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارا جائے اور خالص اسی کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے مگر جب مشکل آتی ہے تو غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اس نے عدل نہیں کیا۔ اس لیے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ مشکل اوقات ہوں یا خوشحالی کا دور ہو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم رکھا جائے۔ جو لوگ مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ عدل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بے شمار نعمتیں اس کے لیے دنیا میں پیدا کی، انہیں ان چیزوں کے استعمال پہ قدرت عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کا شکر نہیں کرتا، اس نے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے معاملے میں اس نے عدل کرنے سے گریز کیا ہے۔ اللہ کے معاملے میں عدل کے یہی معنی ہے کہ جو ہم اپنی نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے، اور اگر حاجت کے پورا کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ کے معاملے میں عدل کے خلاف ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی، بندگی بھی اسی کی، اور طلب بھی اسی سے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے۔ گویا کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہ غیر اللہ کو پکارے تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میرے ساتھ کسی کو اپنی امداد کے لیے پکارتا ہے۔ اور اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا، شتمنی ابن آدم، انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، وکذب ابن آدم، انسان مجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد مجھے اٹھایا نہیں جائے گا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، عیش کر لو۔ یہ جھٹلانا ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے معاملے میں عدل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس عدل کے بدلے میں اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کی رحمت بھی بے تحاشا ہے مگر اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کے معاملے میں عدل کیا جائے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔
رسول کے معاملے میں عدل یہ ہے کہ جو کام ثواب کی نیت سے کرنا ہے وہ لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ عدل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، اور جو محبت کا دعوے دار ہے اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدل نہیں کیا، جس کا کہ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ عدل کرو۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، اتبعونی، میری اطاعت کرو۔ انبیاء کے بارے میں عدل یہی ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ محبت کا تقاضا ہی اطاعت اور پیروی ہوتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عدل یہ ہے کہ ہم جو کام بھی ثواب کی نیت سے کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور عامت المسلمین کے ساتھ عدل یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے اس حق کو ہم صحیح طور پہ ادا کریں۔ اللہ نے حقوق و فرائض کی ایک فہرست مرتب کر دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی۔ ایک فریق کے حقوق دوسرے کے فرائض کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی حق تلفی کی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کا حق ادا کرتا ہے، رسول کا حق ادا کرتا ہے، عامت المسلمین کا حق ادا کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور اس نے اس آیت کی روح کو سمجھ لیا جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، عامت المسلمین کے معاملے میں اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض کی ذمہ داری کے ساتھ ادائیگی کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان اس کام کو کہتے ہیں جو کسی کی خدمت بغیر کسی معاوضے کی امید کے کی جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ کسی سے بھلائی کرنا، کسی کے کام آنا، اس کی مشکل میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ لیکن جس میں طلب ہو کہ اگر میں یہ احسان کروں گا تو مجھے یہ کچھ ملے گا، وہ احسان نہیں رہتا۔ احسان یہی ہے کہ معاوضے کی طلب کے بغیر خدمت کی جائے، کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے لیے لفظ احسان استعمال کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی والدین کی خدمت کرو بغیر کسی معاوضے کی امید کے۔ ہم تو اپنے عرف عام میں احسان کہتے ہیں کسی کچھ دے دینا، کوئی نیکی اس کے ساتھ کر دینا، یہ احسان نہیں ہے۔
احسان یہ ہے کہ کسی بدلے اور معاوضے کی امید کے بغیر کسی کا کام کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے لیے لفظ احسان استعمال کیا کہ کوئی شخص اس لیے والدین کی خدمت نہ کرے کہ ان کی جائیداد مجھے مل جائے گی یا ان سے مجھے کوئی منفعت حاصل ہوگی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تمہیں وہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، کسی کے کام آنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے اور فرما دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے اس کے بدلے میں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسرا کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ قرابت داروں کو دینے کا ہے۔ جب آپ خرچ کرنا چاہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے تعلیم دی وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے اس سے ابتدا کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرے قرابت داری اور صلہ رحمی کا ثواب۔ جب صلہ رحمی انسان کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آج کل قرابت داروں کے ساتھ دشمنی ہے، غیروں کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا الاقارب کالعقارب، قریبی رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ڈنگ مارتے ہیں۔ اقارب اقرب سے، اور اقارب عین کے ساتھ اقرب بچھو کو کہتے ہیں، الف کے ساتھ اقارب قریبی رشتہ دار، دوست احباب، تعلق والے، قریب کے رہنے والے، اور اقرب عین کے ساتھ اس کا معنی بچھو ہے۔ تو جس طرح بچھو ڈنگ مارتا ہے، آج کل کے دور میں اپنے یہ سلوک اختیار کرتے ہیں۔ بچھو کی صفت ہے کہ وہ ڈنگ مارتے ہوئے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، جو اس کو پکڑتا ہے کسی طریقے سے وہ اسی کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ پانی میں ڈوبے ہوئے بچھو کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، وہ نکل کر پہلے آپ کو ڈنگ مارے گا، اس لیے کہ اس کی شیست میں شامل ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے۔ تو آج کل قریبی رشتہ دار بھی اسی نوعیت کے ہو گئے ہیں۔ الاقرب فالاقرب، قریبی رشتہ دار اس کے اور قریبی رشتہ دار، جتنی قرابت داری زیادہ ہے اتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو تین کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں بیان فرمائے کہ یہ کرو۔ ان میں سے پہلا عدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کا دامن تھام لو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور اپنے ماحول میں رہنے والے دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں انصاف کرو۔ دوسری بات احسان کی ہے۔ احسان کے متعلق میں نے بتایا کہ بغیر کسی طمع کے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ آج یہ بات ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ دوستی، محبت، پیار، رشتہ داری، اس پر مادیت کا
چربا چڑھ چکا ہے۔ مادیت کے لیے، مفاد کے لیے، اپنے اغراض کے لیے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے لوث خدمت کر کے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسرا کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ قرابت داروں کو دینا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ سل من قطع کا، جو تیرے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر۔ آت من حرما کا، جس شخص نے تمہیں تمہاری ضرورت کے وقت محتاج رکھا، محروم کیا، اگر وہ تیرے پاس کسی کام سے آتا ہے تو آپ بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں اور اس کی خدمت کریں۔ یہ اگر روش اپنا لی جائے تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ہر چیز کا محور بنایا ہوا ہے، دوسروں کی ذات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ان کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔